الیکشن کمیشن کا آئندہ عام انتخابات پرانی حلقہ بندیوں پر ہی کرانے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن کے اسپیشل سیکرٹری ظفر اقبال کہتے ہیں 12 اگست کو مدت کی تکمیل پر اسمبلی تحلیل ہوئی تو 11 اکتوبر سے پہلے ہی الیکشن کرا دیں گے۔ الیکشن کے لیے مکمل تیار ہیں، واٹر مارک پیپر لے لیا ہے، سیکیورٹی اہلکار لازمی ملیں گے، تمام اداروں سے رابطہ ہے، ڈی آر او اور آر او کے لیے عدلیہ سے رجوع کیا ہے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے کہا کہ الیکشن کمیشن پرانی حلقہ بندیوں پر انتخابات کی تیاری کر چکا، نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہوا تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی نے مجوزہ ترامیم کو حتمی شکل دے دی۔ حلقہ بندیاں رجسٹرڈ ووٹرز کی مساوی تعداد کی بنیاد پر کی جائیں۔ حلقہ بندیوں کا عمل انتخابی شیڈول کے اعلان کے 4 ماہ قبل مکمل ہوگا۔ حلقوں میں ووٹرز کی تعداد 5% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ حلقہ بندیوں کے خلاف شکایت 30 روز میں کی جا سکے گی۔ الیکشن کمیشن پولنگ عملے کی تفصیلات ویب سائٹس پر جاری کرے گا۔ پولنگ سٹیشن میں کیمروں کی تنصیب میں ووٹ کی رازداری یقینی بنائی جائے گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کے لیے مجوزہ ترامیم کی قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری لی جائے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے 42.5 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ الیکشن کمیشن کو ابتدائی طور پر الیکشن کی تیاریوں کے لیے 10 ارب روپے دیے جائیں گے۔ فنڈز کی فراہمی کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ الیکشن کمیشن نے وزارت خزانہ سے الیکشن کے لیے 42.5 ارب روپے کے فنڈز مانگے تھے۔ ملک کو سخت محنت اور لگن سے ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ معاشی بحالی کے منصوبوں کو تمام سٹیک ہولڈرز کی حمایت حاصل ہے۔ معاشی منصوبوں پر عمل درآمد سے ملک کو خوشحال بنائیں گے۔ آئی ٹی برآمدات کو 20 ارب ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک فوج کے تعاون سے منعقدہ آئی ٹی سیمینار سے خطاب۔ اسلام آباد میں قومی آئی ٹی سیمینار میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اگلے چند ماہ میں بہت سے منصوبے قومی دھارے میں شامل ہوں گے۔ نوجوانوں کو آئی ٹی میں تمام سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ سفارتی دستاویز ذاتی مقاصد کے لیے گم کرنے پر عمر قید، سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایف آئی اے سائفر کے معاملے کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت انکوائری کرے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا۔ سائفر پبلک کیا جا سکتا ہے، نہ کسی سے شیئر۔ قومی سلامتی کو پس پشت ڈال کر سائفر کا سیاسی طور پر بے درخت استعمال کیا گیا۔ اعظم خان کے بیان نے واضح کیا کیسے سائفر کو بیانیے کے لیے استعمال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بدھنجو کی زیر صدارت بلوچستان عوامی پارٹی کی قیادت کا اہم اجلاس۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور اسپیکر بلوچستان اسمبلی جان محمد جمالی شریک ہوئے۔ خالد مکسی، نصیب اللہ بازئی اور محمد عبدالقادر بھی اجلاس میں موجود تھے۔ اجلاس میں نگراں سیٹ اپ اور پارٹی کے تنظیمی امور پر مشاورت کی گئی۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے عام انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں اہم پیش رفت۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف گواہان کے بیانات قلم بند۔ الیکشن کمیشن کے دونوں گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ آئندہ سماعت پر گواہان پر جرح کی جائے گی۔ وکیل کی چیئرمین پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں بیان ریکارڈ نہ کرنے کی استدعا مسترد۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست کو منظور کیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کی مزید سماعت آج ہوگی۔ مانسون کا دوسرا سپیل، ملک کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بارش۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے سے موسم خوشگوار۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا راولپنڈی میں نالہ لئی کا دورہ۔ کٹاریاں برج کے قریب پانی کے بہاؤ کا معائنہ، آبادیوں کا جائزہ لیا۔ بولے مزید بارشوں کی پیشگوئی ہے، تمام ادارے الرٹ رہیں۔ ناگہانی صورتحال میں لوگوں کا انخلاء پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ بارشوں کے دوران راولپنڈی کی انتظامیہ نے اچھا کام کیا۔ کوشش ہوگی نالہ لئی منصوبہ شروع کیا جائے۔ نالوں کے ارد گرد تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کو پس پش ڈال کر سائفر کا بے دریغ استعمال کیا گیا. تحقیقات میں تعاون نہ کرنے پر چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری ہو سکتی ہے. سائفر کے سیاسی استعمال پر قید کی سزا بھی بھگتنا پڑ سکتی ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر 14 سال کی قید اور سفارتی دستاویزات ذاتی مقاصد کے لیے گم کرنے پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس. وہ کہتے ہیں FIA سائفر کے معاملے کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت انکوائری کرے گا. وزیر قانون کا کہنا تھا کہ چیئرمین PTI نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا. سائفر پبلک کیا جا سکتا ہے نہ کسی سے شیئر ہو سکتا ہے. سائفر معاملے پر تحقیقات میں عدم تعاون پر چیئرمین PTI کی گرفتاری ہو سکتی ہے. وہ بیان بھی ظاہر ہے وہ ایکولی اچھا ہے تفتیشی ایجنسی کو تفتیش کنکلوڈ کرنے کے لیے, انکوائری کمپلیٹ کرنے کے لیے. عدالت میں جب معاملہ جائے گا تو اس کی ایویڈنشری ویلیو کا فیصلہ جو کرنا ہے وہ عدالت کرے گی. وہ ایک سیپریٹ آرگن ہے اسٹیٹ کا, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ اس کو اسیس کریں گے. وہ اگر اس سے متفق ہوتے ہوئے اور دیگر ایویڈنس ان کے پاس ہوئی تو یہ مقدمہ کنوکشن پہ منتج ہوگا, ادروائز بینیفٹ ملیں گے. وزیر قانون نے بتایا کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI جواب دینے کو تیار نہیں. آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کے ٹرائل 5 دہائیوں سے ہو رہے ہیں. آرمی ایکٹ میں اپیل کا حق موجود ہے. قومی سلامتی کے حوالے سے آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی پڑھیں اور آئین پاکستان بھی پڑھیں اور پرائم منسٹر کا اوتھ بھی پڑھیں. تو یہ بالکل رائٹ ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے, ملکی استحکام کے لیے ضروری سمجھتا ہے تو وہ یہ بات آئین اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے. اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ سازش کا معاملہ عوام کو مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑا. لیگی قیادت نے نیب ترمیمی قانون کے تحت کوئی ریلیف نہیں لیا, جبکہ چیئرمین PTI نے درجن بھر درخواستیں ترمیمی قانون کے تحت. ایک سیپریٹ آرگن ہے اسٹیٹ کا, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ اس کو اسیس کریں گے. وہ اگر اس سے متفق ہوتے ہوئے اور دیگر ایویڈنس ان کے پاس ہوئی تو یہ مقدمہ کنوکشن پہ منتج ہوگا, ادروائز بینیفٹ ملیں گے. وزیر قانون نے بتایا کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI جواب دینے کو تیار نہیں. آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کے ٹرائل 5 دہائیوں سے ہو رہے ہیں. آرمی ایکٹ میں اپیل کا حق موجود ہے. قومی سلامتی کے حوالے سے آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی پڑھیں اور آئین پاکستان بھی پڑھیں اور پرائم منسٹر کا اوتھ بھی پڑھیں. تو یہ بالکل رائٹ ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے, ملکی استحکام کے لیے ضروری سمجھتا ہے تو وہ یہ بات آئین اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے. اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ سازش کا معاملہ عوام کو مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑا. لیگی قیادت نے نیب ترمیمی قانون کے تحت کوئی ریلیف نہیں لیا, جبکہ چیئرمین PTI نے درجن بھر درخواستیں ترمیمی قانون کے تحت دی ہیں.